بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف مائنڈ سیٹ ود عبداللہ. اقبال نے کیا خوب کہا ہے: خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اقبال یوتھ کے اندر لیڈرشپ ڈھونڈتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا ویژن ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا. میرے آج کے گیسٹ ایک ایسے پاکستانی انڈیویجول ہیں جنہوں نے اسٹرگل کو اسٹرینتھ میں اور ویژن کو ریالٹی میں تبدیل کیا. بہت ہی ینگ ایج میں آپ نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا، اور بہت تھوڑے عرصے میں گرو کرتے ہوئے آج آپ ایک ہائی پرفارمنگ ریل اسٹیٹ سیلس ٹیم کے ہیڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سم پیپل اچیو سکسیس اینڈ سم پیپل بلڈ اٹ فرام اسکریچ. ہز اسٹوری از ناٹ اباؤٹ جسٹ لک، اٹس اباؤٹ ڈسپلن، ایگزیکیوشن اینڈ ویژن. آئی ویلکم مسٹر عبد الکریم. السلام علیکم عبد الکریم. Walaikum assalam. Thank you so much, Abdullah, for having me in this podcast today. کیا It's حال ہے؟ really a pleasure to meet you, and I've heard some very good things about you. عبد الکریم، اپنے بارے میں کچھ ویورز کو بتائیے. آپ کے بورن ریز دبئی کے ہیں، کیسا رہا بچپن اور باقی پریکٹیکل لائف کے اندر آنا؟ اس جرنی کو تھوڑا شیئر کیجیے. See, I was born and raised in Dubai. Dubai mein bada hona, looking the city grow, and it was growing very fast when I saw. And I started schooling here. I used to see, the city. I mean, اس وقت تو دماغ میں کچھ ایسا چلتا نہیں تھا کہ what this city will turn out to be. خالی بچپنا مائنڈ سیٹ یہ سب. And as soon as I moved into university and college, those time as well in Dubai, then I saw that the city was growing very fast. Like کچھ چیزیں تھی اور نئی نئی چیزیں بہت آ رہی تھی اس وقت. اینڈ اس کے بعد جیسی میری اسٹڈیز ختم ہوئی، دین آئی ہیڈ ٹو آپشنس. ایک آپشن تھا کہ میں گو فردر اسٹڈیز ٹو پاکستان. دوسرا میرے پاس آپشن تھا کہ آئی اسٹے ہیئر ٹو فائنڈ اے جاب اینڈ ٹو ورک فار مائی سیلف اینڈ ٹو بیسکلی افورڈ مائی سیلف ان دبئی، بیکاز دبئی ٹائم کے ساتھ ساتھ ایکسپینسو ہوتا جا رہا تھا. سو اس وقت آئی میڈ اے ڈیسیژن کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فردر فار more studies, higher education, I started to, at an early age, I was 18 at that time when I started. So I started working. I was a retail promoter with a very basic minimum wage. اور میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ I wanted to learn کیا ہوتا ہے جاب میں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کام نہیں کیا. So I was like the youngest son in the family. So I had support from my father, I had support from my elder brother, and I had people around me all the time. سب میری ہیلپ کرتے تھے، ایوری ون واز دیئر، بٹ آئی واز نیور آؤٹ ان دا ریئل ورلڈ. تو آئی وانٹیڈ ٹو نو وٹ اٹس آؤٹ سائڈ آف بینگ آؤٹ سائڈ آف دا فیملی، ہاؤ دا لائف از اینڈ ہاؤ پیپل آر. اینڈ کیونکہ کتنی چیزیں تو پتہ نہیں تھی مجھے، اور مجھے جاننی تھی. آئی نیو کہ میں جب باہر نکلوں گا نا، آئی ول لرن نیو تھنگ، آئی ول میٹ نیو پیپل، میرا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. سو آئی وینٹ ان مائی فرسٹ جاب ایز ٹو سی ہاؤ مچ آئی کین لرن مور. Great to hear that, Abdulkareem. Let's jump on to some questions that I have for you. So, born and raised in Dubai, آپ کو کیا لگتا ہے how far you have come over the years now? Looking back, I see that I have come a long way, but my journey has not yet ended. I still have a very long way to go, because jab maine start kiya tha, and then life moved very fast. So still, sometimes I still feel my days back in the day. So I don't see myself being successful now. As of now, I still know I have a very long way to go in life. And Dubai is a city, it's growing every day. So with the city, I'm growing as well. So I have a very long way to go. کس مومنٹ میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو ایک آرڈنری لائف نہیں گزارنی؟ Well, it's a funny story. Basically, جب شروع میں when I started to work, تو I had to use public transport. اور میرے لیے I know some people would call me out on this, but مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میرے اندر سے فیلنگ آتی تھی کہ my whole life میں گاڑی میں گھومتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. Now why I'm supposed to use public transport. تو مجھے اندر سے ایک تھا کہ I have to work hard, okay, and get myself my own car, my own license. So وہ میرے ایک اندر فیلنگ تھی. اور جب میں کام پہ جاتا وہ فیلنگ کے ساتھ جاتا تھا کہ بھائی یہ چینج کرنا لائف میں، ایسے نہیں رہنی لائف میری. صحیح. I have to change this. I have to work hard. I have to make money, and I have to change the current way I live.
और मैंने किया. Today I have 2 cars. इतनी यंग एज में ये माइंड सेट रखना, इट्स एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर अर्लीस्ट जर्नी इन प्रैक्टिकल लाइफ एज अ रिटेल प्रमोटर, पहली जॉब कैसे लैंड की और क्या माइंड में था कि क्या करना चाहते थे उस वक्त आप? See, at that time, I just wanted to find anything and start working. So I was a gamer enthusiast back in the day. मैं बहुत Right. games खेलता था. I was good in gaming. So I thought to myself that if I'm good in gaming, let's get into gaming sales. So retail promoter की job just came across on I think it was on LinkedIn or Facebook that they were looking for a sales promoter जो काम करेगा. यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेमिंग स्टोर है, वहाँ पे काम कर सकते हैं. यू हैव टू बेसिकली मीट क्लाइंट्स, ऑफर देम डिफरेंट गेमिंग प्रोडक्ट्स. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत नॉलेज थी. गेमिंग्स का तो मैं मास्टर था उस वक्त, तो गेमिंग ही आती थी मुझे. तो और तो कुछ मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थे. सो आई वॉन्टेड टू यूज़ वट एवर द एग्जिस्टिंग स्किल्स आई हैड इन टू रियल लाइफ. एंड इस वजह से मुझे वो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत लाइक एंटाइसिंग लगी. आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक आई कैन डू इट. जब मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था तो उसमें जो उन्होंने लिखा था, मैंने कहा हाँ ये सब तो कर सकता हूँ. अगर मैं खुद एक कंज्यूमर हूँ, मैं आगे भी बेच सकता हूँ ना. सही. क्योंकि मैं तो गेम खरीद रहा हूँ ना, वो आगे भी मैं बेच सकता हूँ. सो वो मेरा माइंडसेट था जब मैंने फर्स्ट टाइम उस जॉब के लिए एंटर किया. अब तो हर कोई सक्सेस देखता है आपके अंदर. अब्दुल करीम, स्ट्रगलिंग डेज कैसे थे? वेल, स्ट्रगलिंग डेज ऐसे थे कि जिसमें मेरी खुद की फैमिली भी मेरे में बिलीव नहीं करती थी. वो कहती थी तुम क्या कर रहे हो. आई मीन वो अच्छा था, वो पे तुम एटलीस्ट कुछ कमा रहे थे. यहाँ पे लाइक क्योंकि जब मैं रियल एस्टेट में मूव हुआ तो रियल एस्टेट में देयर इज़ नो बेसिक सैलरी, देयर इज़ नो कोई इनकम आती नहीं है. इफ़ यू डोंट सेल यू डोंट मेक मनी, इफ़ यू सेल यू विल हैव मनी. सो और एंड इट्स नॉट ईजी, हर बंदे के लिए नहीं है. इट्स लाइक यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड एवरी कॉल दैट यू डू. अगर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग दैट यू आर नॉट मेकिंग मनी. सो आई वाज स्टिल लर्निंग. तो मैं अपने आप को वो एक बफर देता था कि आई एम स्टिल लर्निंग, मैं नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ नॉलेज वगैरह. सो व्हाट कीप मी गोइंग इज़ दैट कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहा था. एंड टू दिस डे लाइक अब मुझे 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में. लाइक टू दिस डे हर रोज़ अभी भी ऐसे ही है. इट्स द सेम वे व्हेन आई स्टार्टेड बैक देन कि अभी भी मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ. मनी पार्ट कम्स लेटर, पहले है सीखना. लाइक आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ. ग्रेट. क्या इंस्पायर करता था आपको उस वक्त? क्या इंस्पिरेशन थी आपके अंदर? बेसिकली उस वक्त जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती थी वो दुबई जिस तरह ग्रो कर रहा था और जिस तरह लाइक आई कुड सी बिल्डिंग्स लाइक 2 साल में कंप्लीट हो रही है, 3 साल में कंप्लीट हो रही है, और मार्केट ग्रो कर रही थी और ग्लोबली लोग पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे थे. सही. तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत लाइक एक्साइटिंग था कि मतलब आई कुड मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट माइंड सेट, डिफरेंट कल्चर्स. तो फॉर मी रियल एस्टेट ऐसा था कि लाइक आई कैन इट रियली हेल्प मी बिल्ड माई कॉन्फिडेंस कि मतलब मैं लोगों से बात करता था और मैं देखता था उनके क्या माइंड सेट है, वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, हाउ दे सी लाइफ, हाउ आई सी लाइफ इज़ डिफरेंट. तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि लाइक आई टू दिस डे आई स्टिल लव टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. और मुझे मज़ा आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग. लाइक आई एन्जॉय मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों से. मैं आपसे एग्री करता हूँ क्योंकि दुबई आपको हर दिन इंस्पायर करता है और इतना कुछ आप सीख सकते हैं कि, और आप जिस फील्ड से हैं, सेल्स, रियल एस्टेट सेल्स से, उसके अंदर तो कमाल ही यहाँ पर होता है. तो आई एग्री विद यू जो आप कह रहे हैं कि यू मीट पीपल एंड देन यू गेट इंस्पिरेशन एंड देन यू एग्जीक्यूट. सो अब्दुल करीम, कोई ऐसा पॉइंट आया था जब आपने कहा हो कि मैं क्विट करूँगा? और अगर आपने ये सोचा क्विटिंग का, अगर आप नहीं सोचते फॉर एग्जांपल, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन? सी ऐसा तो नहीं हुआ कि लाइक आई वांटेड टू क्विट, बट मेरे जो एनवायरनमेंट था वहाँ पे मैं देख रहा था कि लाइक पीपल वर मेकिंग मनी और मैं काम नहीं कर रहा था. तो आई वाज लाइक मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ. सो आई केप्ट वर्किंग हार्ड बिकॉज आई वाज स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ. तो I was like, I haven't figured it out. That's why I'm not making money. So it means I'm doing something wrong myself. So I started crafting my skills. मैं अपनी चीज़ें खुद ही सही करने लग गया कि शायद मेरी कॉलिंग बेहतर हो सकती है, शायद मेरी क्लाइंट की मीटिंग्स बेहतर हो सकती हैं. सो इट वाज मोर लाइक मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत करता था अपने ऊपर. लाइक हर कॉल के बाद मैं देखता था कि मैंने इस कॉल में क्या बात की, इस क्लाइंट से क्या बात हुई. तो और मुझे पता था लाइक इंटरनली कि आई कैन डू इट. ऐसा नहीं था कि मुझे एक बार भी डाउट हुआ और लाइक आई नेवर थॉट कि मैं कभी क्विट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिसीजन ले लिया था कि आई एम डूइंग दिस एंड आई एम गोइंग टू बी डूइंग दिस फॉर दैट टाइम बीइंग. तो
क्विट का कभी सोचा ही नहीं था एक्चुअली. और क्या चीज़ आपको, व्हाट कीप्स यू गोइंग? What keeps me going is my family. कि मेरे फादर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था when he decided to start a family here. तो my dad is my biggest inspiration. तो सही. उनको देख के ही मैं सब कुछ करता हूँ. ग्रेट टू हेयर दैट. आपने ये भी कहा कि आपके बड़े भाई भी हैं, जी, वो भी आपकी एक इंस्पिरेशन. मेरे बड़े भाई मेरे रोल मॉडल है. तो उनको देख के जिस तरह उन्होंने लाइफ देखी तो काफ़ी मुझे एक समझ लो आप हेड स्टार्ट मिला लाइफ में. सही. कि मुझे वो चीज़ें पहले ही इन्फॉर्मेशन आ गई जो उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में जाके सीखी. तो हैविंग अ फैमिली रियली हेल्प मी टू ग्रो फास्टर. जैसे एक मेंटोर, एक फादर फिगर. सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फादर फिगर. ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी. और मेरा एक रोल मॉडल मेरा भाई वाज ऑलवेज सपोर्टिंग मी, वाज ऑलवेज मोटिवेटिंग मी, आई कैन डू इट, एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. तो मेरी फैमिली का जो हेड स्टार्ट जो मुझे शुरू में लाइफ में मिला, दैट वाज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गो फ्रॉम बीइंग अ प्रमोटर टू बी अ डायरेक्टर हियर. और आप मैं तो एक ही कमेंट करना चाहूँगा कि यू आर वेरी लकी कि आपके पास मतलब फैमिली के अंदर इतने लोग सपोर्टिव थे, और उसके साथ फिर आपके अपने अंदर एक विजन था और डिसिप्लिन था, और आप स्ट्रगल अच्छी करना जानते थे, और यहाँ तक आप पहुँचे. अब्दुल करीम, हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस व्हेन नो वन बिलीव इन यू? सी एट एन अर्ली एज मेरे अंदर था कि लाइक आई एम मेंट टू डू समथिंग बिग, आई एम मेंट टू डू समथिंग मोर. और वो एक इंटरनल कॉन्फिडेंस शुरू से इंस्टिल्ड था मेरे में, क्योंकि मेरे सामने सक्सेसफुल फिगर से इतने मेरे डैड, मेरे भाई वगैरह, अगर उन सब ने किया तो मेरे अंदर यही कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अगर ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ लाइफ. सही. और मुझे बहुत जल्दी बड़ा होना था. लाइक आई वांटेड टू ग्रो अप वेरी फास्ट. सो दैट्स द थिंग दैट केप्ट माय कॉन्फिडेंस अप इवन व्हेन नो वन बिलीव्ड इन मी. ऐसा इंस्टेंस भी रहा है कि आपको किसी ने जॉब में कहा हो कि आप नहीं कर सकते, आपके लिए नहीं है? हाँ, बैक इन द डे इफ़ आई लुक बैक कि हाँ, एक ऐसी जॉब थी जो कि सेम इंडस्ट्री जिसका मैं आज डायरेक्टर हूँ. तो मेरे एक कंपनी में जब मैं खुद सीख रहा था, आई वाज स्टिल लर्निंग, आई वाज स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट. तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि लाइक दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम. तो वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में. उसमें आपने अपने आप को वीक नहीं महसूस किया, या फिर लेट डाउन नहीं किया, या फिर आपने इसको ग्रोथ मतलब ऐसा I'm not gonna strength lie, लिया? yes I felt weak. मुझे एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन का हिट हुआ था. सही. We're all humans, हम फील करते हैं. मैंने फील किया था कि लाइक अगर वो कह रहे हैं, वो बड़े हैं, लाजम कुछ बोल के सोच रहे होंगे कि मतलब ये नहीं कर सकता. आई मीन दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी. बट जब मैं वापस घर आया, थोड़ा इमोशन से बाहर आया, तो फिर मैंने क्लियर दिमाग से सोचा. फिर मैंने कहा नहीं, मैं यही करूँगा. क्योंकि मज़ा तभी आता है जब कोई आप पे बिलीव ना करे और आप करके दिखाओ. क्योंकि अब मुझे था कि आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग. तो वो एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस अंदर आया कि भाई अगर वो कह रहे कि नहीं कर सकता, अब मैं करके दिखाऊंगा. और वो फायर जब आती है अंदर, कैसा महसूस होता है वो आपको? जो फायर थी ना, वो कभी बुझी नहीं. जरूरी वो है. एक्चुअली वो फायर लगनी ज़रूरी थी. सही. क्योंकि शायद उस वक्त मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ, शायद मैं उस वक्त वो जो चीज़ें कर रहा था वो सही नहीं कर रहा था. सो मे बी क्योंकि हर जो लॉस हुआ है मेरी ज़िंदगी में, इट वाज फॉर द बेस्ट. लाइक उसके बाद से मुझे फिर चीज़ें समझ में आई हैं. Like things had to go wrong so that I had to understand that this is how life should be. कि मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है मेरी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है. Like there has to be times where you have to feel those negative emotions. और उसके बाद आप क्या करते हो वो negative emotions के साथ, वो आपके ऊपर है. It's either you take it and you go into depressive episodes, या आप उसको लेके बोलते हो कि now I'm going to change my life. I'm going to take this rejection, I'm going to take this loss, and I'm going to turn it into power. और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो basically. I mean this is how I think. तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, या आप ऑलवेज ऑन द गो रहते हैं कि? मैं एक्चुअली आई हैव टू लिव इन मोशन. मैं हमेशा लाइक आई एम रनिंग, ड्राइविंग, क्लोजिंग डील्स, जिम. काम के बाद मेरा डिसिप्लिन है, मैं जिम जाता हूँ. आई वर्क आउट एटलीस्ट 4 to 5 times a week. Good. आई ट्राई टू ईट क्लीन, आई ट्राई टू ईट हेल्दी. मैं अपने आप को बहुत लाइक सेल्फ ऑब्जर्व करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मतलब हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ मोर. आई रीड बुक्स. अपने फ्री टाइम में मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, लाइक ऑल द सेल्फ बिल्डिंग हैबिट्स. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपने लाइफ स्टाइल में चेंज की है. द टाइप ऑफ कॉन्टेंट आई कंज्यूम, मेरे इंस्टाग्राम पे क्या रील्स आती हैं, टिकटॉक पे क्या कंटेंट आता है. लाइक ऑल दी स्मॉल थिंग्स मैटर्स. क्योंकि जो आप कंज्यूम करते हो कंटेंट, वो भी एक आपको एक शेप अप करता है.
کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو, کیا کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, انوائرمنٹ. تو میرا ایکچولی بہت اچھا الگوریتھم ہے لائک ٹک ٹاک, لائک اٹ آلویز موٹیویٹس می, کیونکہ مجھے جب موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, لائک میں کبھی لنچ پہ ہوں تو میں ٹک ٹاک کھولتا ہوں تو کوئی نہ کوئی موٹیویشن مست ویڈیو آ جاتی ہے جو میرا موڈ ایک دم اور چاہیے ہوتی ہے لائف میں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کام پہ کبھی برا دن چل رہا ہے, یو جسٹ اوپن یور فون اور کوئی موٹیویشن ویڈیو آپ چارج ہو جاتا ہے کہ ہاں یار کرنا ہے, میں کر سکتا ہوں. تو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مجھ سے کوئی کانورسیشن کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے ٹک ٹاک کے بارے میں, تو جنرل کنسیپٹ ٹک ٹاک کے بارے میں یہ کہ یہ ایک بہت ہی ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو بہت سارے ایسے میسز یوز کرتے ہیں جو کہ بالکل مطلب بہت کیا اس کانٹینٹ کو کہیں ہم لوگ. لیکن میں نے ان کو ایک چیز ایکسپلین کی جو آپ کہہ رہے ہیں, ایون میرے الگوریتھم کے اندر بھی میرے پاس ساری وہ ریلز آتی ہیں جو پروڈکٹیو ہیں, اور وہ آپ کو شارٹ ٹائم میں اتنا کچھ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو شاید اس مومنٹ پہ کچھ رہنمائی چاہیے ہو اور وہ آپ کے سامنے آ جائے. تو میری ریلس کے اندر کوئی ایسی چیز آتی نہیں ہے جو کہ کوئی کانٹروورشل, میں نے کبھی کچھ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ مطلب ایسا فالتو کانٹینٹ بنا رہے ہیں. مجھے تو پروڈکٹیو کانٹینٹ نظر آتا ہے. تو پوائنٹ اس کہ سوشل میڈیا کا یوزیج آپ کس طرح کرتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال آپ کی اس بات سے میں ینگسٹرز سن رہے ہوں گے آپ کو, اور وہ بھی سمجھیں گے کہ انہوں نے اس کو کیسے اچھا کنزیوم کرنا. تو بیسکلی جو اس کا الگوریتم ہے, اگر آپ جو چیزیں دیکھتے ہو اور جو چیزیں آپ کو نہیں دیکھنی آپ چوز کر سکتے ہو. جی, کیونکہ میرا ایک آئی ٹی بیک گراؤنڈ ہے تو مجھے پتہ ہے کہ ابھی اے آئی کا زمانہ ہے, ایوری تھنگ از موونگ ٹورڈس اے آئی, لائک آٹومیشنز اور یہ سب, اور اس کا الگوریتم آپ کو لرن کرا, آپ جو جس طرح کی چیزیں دیکھتے ہو وہ وہی دکھائے گا. اگر جیسے میں ہیلدی کھانا, فار ایگزامپل جم, موٹیویشنل کوٹس, فٹنس, اور سمجھ لو سائنس فکشن, میڈیکل, تو جو چیزیں میں اس میں ڈالوں گا کہ مجھے اس بیسس پہ کانٹینٹ دکھا. اور اگر کبھی کوئی فضول چیز آ بھی جاتی ہے, کوئی چیز جو مجھ سے ارریلیونٹ ہے, تو آپ اس کو مینولی ڈسکارڈ کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہ الگوریتم سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے, اس کو یہ چیزیں نہیں دکھانی میں نے. صحیح بات ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جس طرح کا کانٹینٹ آپ کنزیوم کرو, کیونکہ بیسکلی لوگ اپنے فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں, لائک دے واچ اسٹف جو ان کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرتا. تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرا ٹائم ہے آئی یوز دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کچھ نہ کچھ مجھے سکھائے, کیونکہ آئی مین یو نیور اسٹاپ لرننگ. لائک لائف میں مجھے کبھی بھی ایسے لائک ٹائم نہیں لگا کہ لائک آئی ہیو فگرڈ ایوری تھنگ آؤٹ, آئی ایم اسٹل لرننگ. تو ان پلیٹ فارم سے بھی میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے ایوری ڈے, کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا. کبھی میڈیکل انڈسٹری کا کچھ سیکھ لیا, کبھی اے آئی کے بارے میں کچھ دیکھ لیا, کبھی ایلون مسک کے بارے میں دیکھ لیا. تو وہ آپ کو ایک ڈیلی ڈوز آف موٹیویشن ملتی رہتی ہے روز. ویری گڈ. عبدل کریم, ایک اور چیز آپ بتائیے گا کہ ڈسپلن کتنا امپورٹنٹ ہے ایوری ڈے لائف میں آپ کے نزدیک؟ جو ڈسپلن ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو چیزیں آپ ہر روز کرتے ہیں وہ آپ کی ڈیسٹنی چینج کر سکتا ہے. بیسکلی ڈسپلن خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے, کیونکہ لوگ نا ڈسپلن کو سمجھتے ہیں ایک وہ لے لیتے ہیں میننگ کہ یار بائی ورڈ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ صبح اٹھیں اور آپ کی ایک روٹین ہو فالو کریں. کیونکہ یہ سب اسکول میں سکھایا جاتا ہے نا کہ ڈسپلن کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, صبح اتنے بجے اٹھنا ہے. تو وہ ڈسپلن کا وہ ایک رانگ ان کے دماغ میں ایک امیج ہوتا ہے. ڈسپلن ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایکٹیویٹی جو ہر روز کریں وداؤٹ فیلنگ کہ مطلب دس از ٹو مچ, اور اگر فیل کر بھی رہے ہیں آپ تب بھی کریں. آپ اپنے مائنڈ کو بولے کہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, چاہے وہ آپ 1 گھنٹہ صبح واک کر رہے ہیں یا آپ 1 گھنٹہ صبح جم کر رہے ہیں, بٹ آپ وہ روز کریں. آپ اس ڈسپلن میں آپ دنیا میں خالی واحد انسان ہوں گے. اور پھر آپ ریئلسٹک بھی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ریزلٹس ٹائم کے بعد آئیں گے. ریزلٹس کے لیے آپ کو پیشنٹ رہنا پڑے گا. پیشنس ایک بہت بڑا اسکل ہے, کیونکہ کافی ینگسٹرس کو میں دیکھتا ہوں کہ لائک دے آر ناٹ پیشنٹ. وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ فاسٹ آ جائے, سب کچھ جلدی آ جائے, لیکن جب فاسٹ آتا ہے نا تو وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ جب فاسٹ چیزیں آتی ہیں وہ بہت جلدی چلی بھی جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جو سلو ہے نا, ایک بہت پیارا سا کوٹ میرے دماغ میں آیا ابھی, سلو فاسٹ سکسیس بلڈس ایگو, سلو سکسیس بلڈس کیریکٹر. تو یہ ایک لائن ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور میں کافی لوگوں کو یہ بتاتا ہوں جو میری ٹیم ہے کہ اگر کچھ نہیں ہو رہا آپ سے, یو کیپ ٹرائنگ لرننگ, کیونکہ آپ بیسکلی وہ ایک ورژن بن رہے ہو جو کہ وہ چیزیں ایکسیپٹ کر سکتا ہے. کیونکہ کرنٹلی اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب آپ اس ورژن میں ابھی تک آئے نہیں ہو. کیونکہ اگر آپ کو سب کچھ جلدی چاہیے تو لائف میں آپ کو سب کچھ جلدی نہیں ملے گا. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اور پیشنٹ اس طرح کہ لائک آپ کو, میں بلیو کرتا ہوں اللہ میں تمہیں بولتا ہوں, میں اللہ پہ چھوڑے دو چیزیں, اور اگر ہونا ہے, اگر لکھا ہے اللہ نے تو وہ آپ کو ملے گا, اگر نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گا. اللہ تو ایک چڑیا کو بھی کھانا دیتا ہے, ایک چونٹی تک کو بھی دیتا ہے. تو اگر آپ یہ چیز وری کرتے ہو کہ میرے پاس سیلری نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے,
یہ سب چیزیں آپ نے کسی بھی کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ آل دیس تھنگس. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے ایکشنز دیکھ رہا ہے. اگر آپ کے ایکشنز اور آپ کا انٹینشن صحیح ہے وہ آپ کو دے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بلکہ آج میں کتنا خوش ہوں، کیونکہ جب بھی میں آپ جیسے ینگسٹر سے ملتا ہوں اور جب میں ایسی میچورٹی دیکھتا ہوں اور ایسی کلیئرٹی دیکھتا ہوں تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. اور ہمیں اور بھی آپ کو ٹرانسلینٹ بھی کرنا چاہیے. آپ کو آپ کی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ آپ اس کو ٹرانسفر کریں باقی ارد گرد اپنے لوگوں کے اندر جن سے آپ ملیں. یہ اس چیز کو آپ کو امید ہے کہ آپ ریئلائز کرتے ہوں گے کہ آپ کے لیے آپ کے اپنے لائف کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے ٹوورڈ دا سوسائٹی. عبدالکریم، ہاؤ ڈو یو اسٹے گراؤنڈیڈ جب آپ کے ساتھ اتنی سکسیس آتی ہے؟ بیسکلی میری فیملی، کیونکہ میں نے اپنے فادر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ لائک ہی واز ویری ہمبل اینڈ ہی واز ویری towards other people he was very kind and he was very honest, and as a child you pick up a lot of things from your father. اور بیسکلی میرے ڈیڈ جس طرح ہیں، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جسٹ لائک ہیم، تو یہ چیز میں نے اپنے ڈیڈ سے سیکھی. لائک آئی واز آلویز گراؤنڈیڈ نو میٹر جتنا مرضی آئی ہیو ریچڈ اور واٹ ایور. کیونکہ جب میں اپنے ڈیڈ کو دیکھتا ہوں یا جب میں ان کو کال کرتا ہوں نا، سمپل، ہی از جسٹ اے سمپل مین. سو آئی ووڈ سے دیٹ مائی ڈیڈ میکس می گراؤنڈیڈ. تو کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں آتی دماغ میں. تو آپ بچپن سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جو آپ ایز اے کڈ ہم لوگ اپنے سب کانشیس کے اندر اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ میرے اور وہ ڈیڈ، ہمارے آگے چل کے کام آتی جی، ہیں. کیونکہ میرے ڈیڈ کو میں نے دیکھا کہ لائک ہی واز نو میٹر واٹ واز گوئنگ آن ہی واز آلویز اسمائلنگ، آلویز ہی واز کائنڈ ٹو ادر پیپل. کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا، کبھی ایسی نہیں. تو وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی دیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ جس ایج پہ آپ گرو کر رہے ہوتے ہو اور آپ چیزیں سیکھتے ہو موسٹلی اپنے ماں اور باپ سے. تو میں نے اپنے ڈیڈ کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح مطلب مشکل وقت میں بھی وہ کس طرح اسمائل کر رہے ہوتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی پریشانی میں ہوتے تھے. تو یہ چیزیں یو ایکچولی لرن فرام اے ویری گڈ فادر فگر ان یور لائف. ایگزیکٹلی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں خود اپنی ابھی کی جرنی جتنی بھی ہے اس میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا اسٹریس دے لیتے ہیں، اور ہمارے والدین کتنا بڑا ہمارا سایہ ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ پورا بچپن اتنا سپورٹ کرتے ہیں، ہماری بچپن اچھا گزرتا ہے، پڑھائیاں ہماری فیوچر لائف کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں خود جب جاتا ہوں تو میں اپنے والدین کو، اسپیشلی فادر کو، ہی دیکھتا ہوں کہ وہ کتنی بڑی میرا ہمارے لیے امبریلا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. آپ کے فادر کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری لمبی عمر دے. تھوڑا سا کنٹروورشل سوال کروں، واٹ از ون تھنگ دیٹ پیپل مس انڈرسٹینڈ اباؤٹ یو؟ See, there is this one thing that people misunderstand me, that I come across as rude or egoistic to some people. So it's like sometimes, and some people, they feel it, and I'm trying to be, analyze it and try to, not let them feel that way. But kabhi kabhi logo ko aisa lagta hai, which is not true. I'm very down to earth. I'm very humble. I'm very, open to, hear anything from anyone. But لوگوں کو ایسا لگتا ہے دیکھ کے، پتہ نہیں مجھے، آئی ڈونٹ نو دا انرجی آئی پٹ آؤٹ انٹو دا ورلڈ، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم ججمنٹل ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے رہتے ہیں. ہر ہیومن بینگ کچھ نہ کچھ ایکسٹینٹ میں ججمنٹل ہوتا ہے. تو لیٹ سم ٹائم پیپل جج یو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چلتا ہے، لائف ہے، یہ بھی چلتا ہے. صحیح بات. فار دا ینگ پیپل واچنگ یو رائٹ ناؤ، واٹ از دا ایڈوائس دیٹ یو وانٹ ٹو گیو؟ The young people that are watching me right now, I'll tell you one thing. The magic that you're trying to look for is in the work that you keep avoiding. I mean, look around you. اپنے ارد گرد دیکھو کیا چیزیں ہیں اور کیا سیکھ سکتے ہو تم. Because the faster you learn, the more you will grow in life. So I would always say that try to learn as much as you can, because mostly youngsters کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ like we want to بس جلدی سے سب کچھ ہو جائے. لائف میں کبھی بھی جلدی سے کچھ نہیں ہوا، کسی کے لیے بھی نہیں ہوا، اور I'm a prime example. Like it takes time. So let's move on to quick fire round. Interesting. One word that defines you. Resilient. First thing you do in the morning. Waking up from my dreams. Biggest risk you have ever taken. Stepping into real estate. The quote or line you live by. There is this one quote that doesn't leave my head. The magic you're looking for is in the work you keep avoiding. Great. So as we are just closing the podcast,
When you look 10 years ahead, कैसा इंसान अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? I see myself as the best version of myself, wealthy, healthy, and leading people with me, and letting my success, sharing my story with other people, with my team, with everyone around me, so that they can get inspired by me. And I see myself being a very good leader and having my own company someday. So this is what I Wish think you about. all the luck for that. Thank you. So मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल करीम, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, विथ सच अ पावर एंड स्ट्रेंथ. Thank you. Thank you, Abdullah, for having me today. And it's very good to, feel those emotions back again, because as life got busy, I never had the chance to, share my story and, to be open about it. I mean, today even, like, I'm kind of, you know, it's very emotional for me to share all these things that happened to me during my journey. Thank you so much, viewers, for watching. Until next time, this is Mindset with Abdullah, where real stories inspire real change. Allah Hafiz.